میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی۔ آج ماہ جمعیت الثانی کا مہینہ ہے، اس کی 22ویں تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول یارغار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم منایا جاتا، ان کا عرس، ان کا یوم وفات یا وصال کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے مختصر گفتگو ہو، تاکہ ہم بھی سمجھیں کہ غلامی کس چیز کا نام ہے۔ دعوی محبت جو ہم کرتے ہیں، زبان چلاتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے اللہ کی، رسول کی، تو کس چیز کا نام ہے محبت رسول اور محبت خدا۔ اگر اس چیز کو سمجھنا ہے تو یار غار کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ جہاں قرآن ہمارے لیے واضح ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس ہے، جہاں قرآن مقدس نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کو سمجھایا، وہاں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نبی کے وفاداروں کا بھی ذکر کیا۔ اب چونکہ اللہ کا ذکر کرنا کیا معنی رکھتا ہے، بس یہ قرآن سارا ایک دعوت فکر ہے، سارا قرآن دعوت فکر ہے، ایک دعوت ہے۔ جہاں اللہ نے حضور کا ذکر کیا، ان کی صورت کا بیان کیا، تو ان کے ذات سے جڑنے کا حکم ملا۔ جہاں ان کی سیرت کا ذکر ہوا، وہاں ان کی سیرت کو اطاعت کی صورت میں اپنانے کا حکم ملا ہے۔ جہاں صحابہ کرام کا ذکر ہوا، وہاں محمد رسول اللہ والذین معہ کی صورت میں ان کے وفاداروں کا بھی ذکر ہوا ہے، والذین معہ۔ لیکن والذین معہ کا لفظ کہنے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانہ۔ وہاں ان غلاموں کی غلامی کے جو اوصاف ہے ان کا بھی ذکر ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جہاں اللہ نبی کے غلاموں کا ذکر کرتا ہے، وہاں ان کے اوصاف کا بھی ذکر کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ صرف کھوکھلے غلامی کے دعوے کام نہیں آئیں گے جب تک ان غلاموں کی طرح تم بھی ان کے اوصاف نہیں اپناؤ گے۔ اگر دعوی محبت اور غلامی صرف کلمہ پڑھنے اور نعرے لگانے کا ہوتا تو پھر اللہ رب العزت ان غلاموں کا ذکر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کے الفاظ میں نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو حضور سے جڑے ہیں، سبحان اللہ، وہ لوگ جو حضور سے جڑے ہیں۔ اب جڑنے والے کیسے ہوتے؟ یبیتون لربہم، والذین معہ کا ذکر ہے جو حضور کے ساتھ میں ہیں، مع کے معنی ساتھ، جو حضور سے جڑے ہیں۔ اب جڑنے کا یہ صرف مطلب نہیں جو مدینے میں وہی جڑے ہیں، کوئی کہاں بھی رہے، حضور قلب حضور سے جڑنا چاہے، جسم کہاں بھی رہے یہ ضروری نہیں ہے۔ تعلق جو ہوتا وہ دل سے ہوتا ہے، تعلق جو ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور سے جو جڑے ہیں، اب ان جڑنے والوں میں سب سے پہلی جماعت، سب سے اول جماعت وہ صحابہ کی ہے۔ کن کی ہے؟ صحابہ۔ اونچا بولیے، صحابہ کی۔ جڑے تو آج بھی ہیں، صحابہ کے بعد بھی جڑے، ان کے بعد بھی جڑ رہے ہیں، آج بھی ہے، آج کے بعد بھی جڑیں گے۔ لیکن ان جڑنے والوں میں سب سے پہلی جماعت جو حضور سے جڑی وہ کون ہے؟ صحابہ۔
اسی لیے وہ ہمارے امام ہیں. کس چیز کے امام ہیں؟ کہ حضور سے کیسے جڑنا ہے. اونچا بولیے سبحان اللہ. حضور کی غلامی کس چیز کا نام ہے؟ یہ ان صحابہ نے ہمیں سکھایا. حضور کی غلامی کیا چیز ہے، محبت کیا چیز ہے، سیرت سے جڑنا کیا چیز ہے، اسی کے امام ہیں ہمارے صحابہ. اور ان تمام صحابہ میں افضل صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ فرماتا جو حضور سے جڑے ہیں، بس جڑنے تک ہی معبود نہیں ہے. یبیتون لربہم سجدا. سبحان اللہ. اب دعویٰ تو ہمارا بھی ہے کہ ہم حضور سے جڑے ہیں، لیکن میں نے کہہ دیا صرف زبان چلانے سے جوڑ نہیں ہوتا ہے. اب وہ جوڑ کیا ہے؟ اسی کی صورت صحابہ ہے. سبحان اللہ. پورا مجمع بیداری کے ساتھ سبحان اللہ. اب جڑنا تو اللہ رسول سے ہے. اب جڑنا کیا ہے؟ یہ ایک سیرت ہے. جڑنا تو اللہ رسول سے ہے، کیونکہ اللہ فرماتا والذین معہ، جو رسول سے جڑے ہیں. اب کیونکہ آگے جو رسول سے جڑا وہ تو اللہ ہی سے جڑتا ہے. اللہ رسول سے جو جڑتا ہے وہ تو اللہ سے ہی جڑتا ہے، کیونکہ رسول کے بعد کسی اور نہیں کے پاس جانا ہے. بس رسول جو جوڑتا ہے وہ رسول اللہ ہی سے جوڑتا ہے. نبی پاس آئے ہی اسی لیے کہ بندوں کو اللہ سے جوڑ. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. اس حوالے سے مجھے گفتگو زیادہ نہیں کرنا، وقت اجازت نہیں دے رہا، لیکن اتنی بات سمجھ لو آپ. اسی لیے اللہ نے فرمایا والذین معہ، جو رسول سے جڑے ہیں. اب جڑے جو لوگ ہیں سب سے پہلے کون جڑے؟ کہہ دو صحابہ. سب سے پہلے وہی جڑے. مجھے کہنے دو جیسے حضور صحابہ کے لیے امام ہے ویسے صحابہ ہمارے لیے امام ہے. آپ کہیں گے کس چیز کے امام ہے؟ تو میں نے کہہ دیا حضور اللہ سے جڑے ہیں. حضور اللہ سے کیسے جڑے ہیں وہ حضور جانتے ہیں. اللہ کہتا ہے نبی سے جڑ جا. اب حضور سے کیسے جڑنا ہے وہ صحابہ جانتے ہیں، کیونکہ ان کو جوڑنے والا خود مصطفیٰ ہے. محبت کے ساتھ سبحان اللہ. حضور کے ساتھ جو جڑے ہیں ان کو جو رسول سے جڑنے والا ہے وہ خود رسول ہی ہے. اب وہ کتنے بہترین انداز سے جڑے ہوں گے جب خود حضور ہی جوڑنے والا ہے، جب حضور ہی ان کو اپنے ساتھ رشتہ بنانے والا ہے، جب حضور ہی ان کو اپنا غلام بنانے والا ہے، جب حضور ہی ان کے گلے میں اپنی غلامی کا پٹا ڈالنے والا ہے، تو وہ کتنا اچھا جوڑ ہوگا. تو اسی لیے لوگوں ہمارے لیے جو نبی سے جڑنے کے لیے امام ہے وہ صحابہ ہے. انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ نبی سے کیسے جڑنا ہے، نبی کی صورت سے کیسے جڑنا ہے، نبی کی سیرت سے کیسے جڑنا ہے. اب جوڑ جو سیکھنا ہے وہ صحابہ سے سیکھو. اب صحابہ میں بھی درجات ہوتے ہیں. سارے صحابہ کا ایک جیسا جوڑ نہیں ہے. صحابہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن چار یاران باصفا کی طرح سارے لوگ نہیں ہیں. پھر علی کی طرح ہر کوئی نہیں ہے. پھر عثمان کا جوڑ جیسا کسی کا نہیں ہے. پھر آگے چل کر کے فاروق اعظم جیسا جوڑ کسی کا نہیں ہے. پھر جیسا جوڑ صدیق اکبر کا ہے ویسا کسی کا نہیں. پھر جیسا جوڑ میرے رسول کے ساتھ صدیق اکبر کا ہے، تعلق جیسا صدیق اکبر کا ویسا کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا. اور یہ میں اس ممبر پہ چڑھ کے نہیں کہتا ہوں، یہ خود حضور نے فرمایا. ابو بکر جیسا میری امت میں کوئی نہیں ہے. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. ابو بکر صدیق جیسا میری امت میں کوئی نہیں ہے. تو لوگوں کیسے کوئی نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب سارے صحابہ جنہوں نے تیرے ساتھ
کوئی بھی خیر کیا، اچھائی کیا ہے، کچھ بھی آسان کیا ہے، اے میرے نبی تم ان کا بدلہ دے دو، دے دو، دے دو، کیسے دینا، لیکن صدیق کا تم نہ دینا، ان کا میں خود قیامت کے دن دے دوں گا۔ یہ جوڑ کون سمجھ پائے گا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ اب صدیق اکبر کا تعلق اتنا مضبوط ہے، یہ واحد ایک صحابی ہے۔ یہ لفظ آپ سنو، میں تھوڑا آیت کی طرف آتا ہوں۔ ابوبکر صدیق ایک ایسے واحد صحابی ہے جن کو خود اللہ نے صحابی کہا ہے، سبحان اللہ، اور ان کو تو مومن کہا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ، اوروں کو تو رب نے مومن کہا ہے، اوروں کو تو رب نے وفادار بھی کہا ہے، اوروں نے رب نے متقین بھی کہا ہے، اور صحابہ کو رب نے ذاکرین اور شاکرین بھی کہا ہے، لیکن واحد قرآن پڑھیں گے آپ جس میں ایک صحابی کو رب نے خود صحابی کہا، وہ ابوبکر صدیق ہے۔ اللہ نے کہا یقول لصاحبہ، جب اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے جب گھر میں دونوں چلے گئے تو میرے نبی نے اپنے صحابی ابو بکر سے بات بولی۔ تو اب کیسے حضور سے جوڑ بنانا ہے، تعلق بنانا ہے، ہمارے لیے سارے صحابہ اس کے لیے امام ہیں، لیکن سارے صحابہ میں سب سے افضل امام حضرت ابوبکر صدیق۔ سبحان اللہ۔